السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العظيم۔ میرے عزیز اور دینی بھائیوں، بہت عرصے سے زمینوں کی خرید و فروخت اور ریل اسٹیٹ سے متعلق ضروری مسائل، اہم ہدایات اور احتیاطی تدابیر ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت سی بدعنوانیاں، اس سلسلے میں بولنے کا موقع آج اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ پوری دنیا اور بالخصوص ہمارا معاشرہ اور معاشرے کا بے روزگار طبقہ وہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا جا رہا ہے۔ مسلمان کو اس بات کا یقین ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میری روزی اللہ کے ذمے میں ہے اور اللہ نے میرے لیے حلال روزی لکھ رکھی ہے۔ مسلمان کو اس بات پر یقین ہے کہ میری ترقی صرف حلال مال سے ہے، حرام مال سے نہیں ہے۔ لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث۔ مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ قرآن پوری وضاحت سے کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے مال کی محبت، عورت کی محبت، سونے چاندی کی محبت اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے۔ پہلی بات زمینوں کے کاروبار میں یہ ہونی چاہیے کہ جس زمین کا معاملہ ہم کر رہے ہیں وہ زمین اجتماعی تو نہیں، وقف کی تو نہیں، کسی بیوہ کے میراث کا حصہ تو نہیں، کسی یتیم کی ملکیت تو نہیں، یا کسی مظلوم، کسی کمزور کی زمین پر ناجائز قبضہ تو نہیں۔ یہ چیز دیکھ کر ہی خرید و فروخت کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ، اگر مجھے معاملہ از خود کرنا ہے، کسی کو پارٹنر اور شریک میں نے نہیں بنایا، بہت بہتر ہے کہ سارے کاغذات اور زمین کے سلسلے میں جو مطلوبہ دستاویز، لنک ڈاکومنٹس، معاملے کی بہت زیادہ وضاحت والی تحریریں سامنے ہونی چاہیے۔ اندھا دھن آدمی معاملہ نہ کرے،
اندیکھی زمین کے سلسلے میں معاملہ نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے، کوشش یہ کی جائے کہ ایک ہاتھ سے پیسے دی جا رہے ہوں تو دوسرے ہاتھ سے سامان اور زمین لی جا رہی ہو، نقدہ نقدی ہو۔ ادھار حرام نہیں ہے، لیکن طبیعتوں کی خیانت اور زمانے کا اتار چڑھاؤ، نیتوں کا جلدی بگڑ جانا اس رفتار سے ہے کہ آدمی ادھار خریدتا اور بیچتا ہے تو مکر جانے کا بہت اندیشہ ہے، بد معاملگی کا بہت اندیشہ ہے، قیمت دینے میں تاخیر ہو رہی ہے، ہم سود نہیں لے سکتے۔ بیچنے والے کو اور بڑا گراہک مل گیا 1 لاکھ کے بجائے 1.5 لاکھ کا، تو بیچنے والا سوچتا ہے کہ میں ادھار پر کیوں اٹکا رہا ہوں جب مجھے نقدی بڑا گاہک مل رہا ہے۔ قرآن نے اس زمانے میں لکھت پڑھت کا حکم دیا جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں 13 سے زیادہ لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کوئی معاملہ کرو تو لکھت پڑھت کر لیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری زبان پر کیا اعتماد نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو سالہ سال سے بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے پرانے گاہک ہے، یہ میرا پڑوسی ہے۔ نہیں، اگر واقعی دوستی باقی رکھنا چاہتے ہو اور تعلق میں کرکراپن آنے دینا نہیں چاہتے اور اپنے بھائیوں میں دراڑ پڑنے دینا نہیں چاہتے، اپنے کو اور اس کو کسی قدر نفس کی شرارت سے بچانا چاہتے ہو تو پھر لکھت پڑھت کی عادت ہونی چاہیے۔ آدمی ناپ کر لے، ناپ کر دے، دیکھ کر دے، دیکھ کر لے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں حکم ہے کہ بیچنے والا جب بیچے تول کر بیچنے کی چیز ہے تو تول کر بیچے، لینے والا اسے تول کر اگر وہ تولی جانے والی چیز ہے پھر اس کے بعد آگے بیچے۔ اس کے بغیر اگر اندھیرے میں ایک ہی چیز پر کہیں ڈیلنگ ہوتی جائے گی، درمیان میں کسی نے تول لیا، ناپ لیا، گن لیا، پھر پتہ چلا کہ تعداد کم ہے تو ایک سلسلہ کھڑا ہو جاتا ہے جھگڑے کا۔ ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک بہت بڑا حرام زمینوں کے کاروبار میں رائج ہے، وہ ہے صرف اگریمنٹ فور سیل پر آگے فارورڈ سیل کر دیا جاتا ہے۔ میں نے زمین لی اور بہت بڑی قیمت ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ دیے اور پیپر لکھوا لیا کہ صاحب میں خریدنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگریمنٹ فور سیل کا مطلب یہی ہے، میں نے خریدا نہیں ہے، میں مالک نہیں بنا ہوں، میں صرف خریدنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور مثلا 1000 روپے گز طے کر لیا گیا، اب میں دوسرے سے بیچ رہا ہوں، دوسرے سے بھی وعدہ بیع خریدنے کے وعدے کا اگریمنٹ فور سیل کیا جا رہا ہے۔ 1200 میں میں نے بیچا، اس نے 1500 میں بیچا، اس نے 2000 میں بیچا۔ یاد رکھیے کہ کوئی آدمی خریدنے کا وعدہ کرنے کی وجہ سے مالک نہیں بن جاتا،
اور جب کوئی مالک نہیں بن رہا ہے تو آگے فروخت نہیں کر سکتا، اور آگے جب وہ فروخت کر دیتا ہے تو اس پر آنے والا زائد نفع اس کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے۔ پورا خرید لے، رقم بڑی ہوتی ہے، ادھار خرید لے، اتنا ہی بوجھ لے جتنا کہ اٹھا سکتا ہے۔ حرص نے صحت کو خراب کر دیا، حرص نے ذہنی سکون کو ختم کر دیا، لالچ نے رشتوں کے خلوص کو اڑا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا ایک شخص لکڑیوں کا گٹھر جمع کرتے جاتا ہے اور اس سے اٹھایا نہیں جاتا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو امانتیں لے لیتا ہے، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اتنے معاملے، اتنے لین دین، فلانی زمین، فلانا کاروبار، اتنے ہاتھ پیر پھیلا کر رکھا ہے کہ اس سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ کم وقت میں زیادہ کمانے کا جذبہ، کم وقت میں بڑا مالدار بننے کا جذبہ، اور مالدار بننے کی فکر میں قرضدار بنتا جا رہا ہے، لٹتا جا رہا ہے زندگیوں کے چین و سکون سے۔ آدمی پورا مالک بن جائے، مالک بننے کے بعد، پورا با اختیار بننے کے بعد، پورا رزق قبول کرنے کے بعد پھر وہ آگے بیچے، ورنہ مالک کو پتا چلا کہ میں نے تو 1000 میں بیچا تھا، چھٹویں آدمی نے تو 2000 میں بیچ دی، اب مالک کہتا ہے کہ میں بیچنا نہیں چاہتا، تو دوسرے خریدار کا مالک سے، تیسرے خریدار کا دوسرے خریدار سے، چوتھے خریدار کا تیسرے خریدار سے معاملہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر دنیا کے سارے جھگڑے زر زمین کے لیے تو ہے، زمین، عورت، دولت، زر زمین کا جھگڑا تو ہے، خون بھی بہتا ہے، مقدمے بازیاں بھی ہوتی ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو ظلم کرنے والوں سے غافل نہ سمجھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے ایک شخص کی مرغی چوری کر لی۔ ایک کتاب عربی زبان میں دعوت المظلوم، اس کے ترجمے میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس نے لے جا کر جب مرغی کو ذبح کیا، اس کے پر اس سے چمٹ گئے، نکلتے ہی نہیں، چوری کا مال عجیب آفت میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب یہ عذاب سے کیسے نجات ملے۔ اپنے زمانے کے ایک سمجھدار سے پوچھا، اس نے کہا جس سے تم نے چوری کی ہے وہ مظلوم ہے اور تم ظالم ہو، اگر وہ بھی ظالم بن جائے تو تمہیں اس آفت سے نجات مل جائے گی۔ اس نے اپنے ساتھی کو بھیجا، جس کا مال اس نے چوری کیا تھا اس خاتون کے پاس، کہنے لگا کہ تمہاری مرغی کا کیا ہوا؟ وہ خاتون کہنے لگی کسی نے چوری کر لی، اس کا ستیہ ناش ہو۔ اب وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی، اس نے اپنی مظلومیت سے کچھ بول زیادہ بولے، وہ بھی ظالم بن گئی۔ اللہ نے اس کے جسم کو، چور کے جسم کو جو پر چمٹ چکے تھے، اللہ نے اس سے راحت عطا فرما دی۔ یہ حرام طریقہ ہے کہ آدمی صرف خریدنے یا بیچنے کے وعدے پر دوسرے کو بیچنے لگ جائے۔ یہ ایک دوسرا حرام رائج ہے کہ میں نے آپ کو ایڈوانس بھی دیا، پیشگی قیمت ادا کی، 10 لاکھ روپے کی چیز تھی، 50,000 روپے دے دیے، آگے میں قیمت ادا نہیں کر سکا، میں معاملہ نہیں کر سکتا ہوں،
تو ٹھیک ہے صاحب، آپ کے جو ایڈوانس دے دیے گئے وہ ہم رکھ لیں گے، آپ کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ لوگ ایڈوانس رکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ زیادتی ہے، یہ حرام ہے۔ اگر آپ ادھار اور آگے انکار کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو ادھار نہ بیچیں۔ اس زمانے میں تو ادھار بیچنے والا بڑا بیوقوف ہے، قرض دینے والا بڑا نادان ہے۔ مکان کی ضرورت اپنی جگہ پر، ذاتی آسرے کا ملنا اپنی جگہ پر بڑی نعمت ہے، لیکن سود کی اجازت نہیں ہو سکتی، فائنانس کی اجازت نہیں ہو سکتی، لون کی اجازت نہیں ہو سکتی، رہن پر لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ اس قسم کے حرام ہے کہ جس کے دلدل میں پھنسنے کے بعد وہ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ پورا مکان بک گیا، ڈوب گیا، لیکن وہ لون کے دلدل سے باہر نہیں نکلا۔ لون، رہن، فائنانس، آمدنی کا بڑھانا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، خرچ کا قابو میں لانا آدمی کے اختیار میں ہے، لیکن لوگ خرچ قابو میں کرنا نہیں چاہتے، آمدنی کے بڑھانے کے لیے حرام ذریعوں سے بچنا نہیں چاہتے ہیں۔ مکان بنا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں طے کر دیا تھا کہ سڑک کتنی چوڑی ہونی چاہیے، سڑکوں کی مقدار طے ہوتی ہے، اتنے فٹ کی سڑک یہاں چھوڑی گئی ہے، کوئی سجا بڑھا دیتا ہے، کوئی چبوترا بڑھا دیتا ہے، کوئی پارکنگ بنا لیتا ہے، کوئی گلی کے آخری حصے کو اپنے ذاتی استعمال میں لا لیتا ہے، راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بدترین قسم کی چوری ہے۔ جو جگہ مفاد عامہ کے لیے، پبلک بینیفٹ کے لیے، عوامی نفع کے لیے چھوڑی گئی ہے، اس پر میں سجا کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ میں بورنگ سڑک پر کیسے ڈال سکتا ہوں؟ بدترین قسم کی چوری ہے۔ اس سڑک پر جتنے لوگوں کو گزرنے کا حق ہے، میں نے ان سب کے جیبوں سے گویا چوری کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سڑک پر سفر جہاد میں اپنی سواریوں کو باندھ دیا۔ سفر جہاد ہے اور اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا گیا، مقدس عبادت میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، من ضیق طریقا، من ضیق مخرجا او قطع طریقا فلا جہاد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو راستہ تنگ کر دے یا راستہ بند کر دے اسے اللہ کے راستے کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ کے راستے کا ثواب اسے نہیں ملے گا، جہاد جیسے عظیم فریضے کا اجر اسے نہیں ملے گا۔ یہ ناجائز قبضہ ہے۔ میری دکان کے سامنے ایک آدمی ٹھیلا بنڈی لگانا چاہتا ہے، ایک تو اس نے سڑک بند کی ہے اور دوسرا میرا اس حصے پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں بنڈی لگانا چاہتے ہو تو مجھے روزانہ اتنے دینے پڑیں گے۔ حرام ہے، حرام ہے۔ حرام کی بہت چھوٹی فہرست ہم نے اپنے دماغوں سے بنا لی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بھائی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن بھائی ہیں، سعید بن زید بن عمر بن نفیل مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے۔ بڑی زمین تھی، ایک عورت نے قبضہ کر لیا
اور وہ بڑھتے جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ بالآخر مقدمہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ قاضی صاحب نے حضرت سعید بن زید سے کہا کہ سعید، اللہ سے ڈرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے اس کی زمین پر قبضہ کیا، چھوڑ دو۔ حضرت سعید بن زید نے کہا کہ قاضی صاحب، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتا ہوں کہ جو ایک بالش ناجائز قبضہ کرے کسی زمین پر، اللہ 7 زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گے، اتنا بڑا جسم بھی دیا جائے گا، ایک تھیلا نہیں اٹھایا جاتا۔ 7 زمینوں کا ہار کتنا سخت عذاب ہے۔ میں اس حدیث کو جانتا ہوں، اس لیے میں نے اب تک اپنے 500 گز چھوڑ دیے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود مجھ پر زیادتی کرتی چلی جاتی ہے، کرتی چلی جاتی ہے۔ ان کا دل بھر آیا، ان کی آہ نکل گئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اس کو لمبی عمر عطا فرما، اس کی بینائی کو چھین لے اور اس کو اپنی زمین میں موت عطا فرما۔ اس ظالم عورت کو اللہ نے لمبی عمر دی، بینائی چھین گئی، اپنی زمین کے گڑھے میں گر کر اس کا انتقال ہو گیا۔ مدینہ پاک میں یہ کہاوت چل پڑی، اعماک اللہ کما اعمی اروا، اللہ تجھے ایسے ہی اندھا بنا دے جیسے تو نے اروا نامی عورت کو اندھا بنا دیا۔ اللہ تجھے ایسے ہی اندھا بنا دے جیسے اللہ نے اروا نامی عورت کو سعید بن زید پر ظلم کرنے کی وجہ سے اندھا بنا دیا۔ بڑھاپے میں اس قسم کی حرکتوں سے توبہ کی توفیق نہیں، بڑے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ضد اور انانیت پر اڑے رہتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المضطر، مجبوری میں، دباؤ میں خرید و فروخت سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ پہلوان کا دباؤ، لیڈر کا دباؤ، سیاسی رسوخ کا دباؤ، ہم 4 بھائی ہیں، 8 بھائی ہیں، مقدمے بازیوں کا دباؤ ڈالا جاتا ہے، بیچنا پڑے گا، ہمیں مکان بڑھانا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، حرام کر رہے ہو۔ اگر ڈیلنگ ہو بھی گئی اور وہ رضامندی کے بغیر دے رہا ہے، چاہے وہ کہہ دے کہ میں نے بیچ دیا، پھر بھی حلال نہیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، شریعت نے شرط لگائی ہے باہمی رضامندی کی، صرف زبانی بول کافی نہیں ہے، بلکہ دلی رضامندی بھی ہونا چاہیے، دلی رضامندی بھی ہونی چاہیے۔ عن بیع المضطر، ایک پارٹنر پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایک دوست پر، ایک بہن پر، ایک بھائی پر، کہ نہیں آپ کو بیچنا پڑے گا، آپ کا اپنا حصہ دے دیجیے تاکہ میری دکان بڑی ہو جائے، تاکہ میرا مکان بڑا ہو جائے۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک بھائی نے ابھی معاملہ پورا نہیں کیا، میں اس کے معاملے پر معاملہ کروں۔ ابھی بات چل رہی ہے بھائی 10 روپیہ 12 روپیہ، میں بیچ میں مداخلت کروں کہ صاحب میں 13 روپیے دینے کے لیے تیار ہوں، ناجائز کر رہا ہے، دلوں میں پھٹن کا ذریعہ، دوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، خرید و فروخت کے معاملے کو ختم کر دے، اس کے بعد میں انوالو ہو جاؤں، پھر میں بات کروں میرے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کہ ابھی ایک آدمی کی بات چل رہی ہے اور اس میں ٹانگ اڑائی جاتی ہے، اس میں بولی لگائی جاتی ہے، اس میں اپنی قیمت پیش کی جاتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سالہ سال کی زکات، زمینہ خرید کر رکھا ہے، زمینات خرید کر رکھا ہے، 5 سال کے بعد بک گئی، 10 سال کے بعد بک گئی، خرید و فروخت کرتا رہا، بڑی رقم ہوتی ہے، زکات دینے کی ہمت نہیں ہوتی ہے،
جس اللہ نے اسے 40 روپے دیے، ان 40 رکھ کر ایک دینے کے لیے فرما رہے ہیں۔ وہ ظالم ان 40 بھی کھا لے، 40واں بھی کھا لے، کتنی بڑی بے وفائی ہے۔ لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر نفس انکار کر دیتا ہے۔ لمبے زمانے کے بعد بیچے جانے والی زمینوں کی زکات، والد محترم کا انتقال ہو گیا، زمین بہت لمبے عرصے کے بعد تقسیم کی گئی۔ جب ان کی روح نکل گئی تھی تبھی وارثوں کے حصے میں اتنی زمین ملکیت منتقل ہو چکی تھی، اتنے سال کی زکات ہر وارث پر واجب ہے۔ اگر انہوں نے اس کے بیچنے کا ارادہ دیکھنے دکھاتے رہے، بیچنے کا ارادہ رکھتے رہے تو ان پر ان سالوں کی زکات واجب رہتی ہے۔ مال میراث کی زکات نہیں دیتے لوگ۔ ڈیولپر ہے، معاملہ کیا ہے، میں آپ کا مکان بنا کر دے دوں گا، ہر کاروباری کا یہی مزاج بنتا جا رہا ہے۔ گاڑی لے کر پہنچے، آپ ریپیئرنگ کر دیجئے، آپ میرے لیے ٹائر خرید دیجئے، آپ میرے لیے میٹیریل خرید دیجئے، آپ اس شخص کے نمائندہ بن کے جا رہے ہیں۔ اب وہ دکان والے سے کمیشن لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں نے اتنا بڑا گاہک دلا دیا، آپ مجھے زائد رقم دے دیجئے۔ دکان والوں نے بھی عادت خراب کر رکھی ہے، جب تک آدمی کی نگاہ حرام سے نہیں ہٹتی ہے حلال دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ حلال دروازہ بند اس لیے ہے کہ حرام سے نگاہ نہیں ہٹی ہے۔ ہم کاروباریوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ مانگ کر لیں، اس طریقے سے لیں۔ چوری کا سلسلہ، ناجائز کمیشن کا سلسلہ کیسے ختم ہو؟ بروکریج کا بڑا رواج ہے، ہر آدمی اسی میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ ہر آدمی ٹماٹے کی دکان، ہر آدمی ایک ہی سامان لے کر بیٹھ جائے تو انسانی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر خیانتیں ہیں، جھوٹ پر جھوٹ، کوئی سچ بولنے والا بھی ملا ہے۔ فکر کرنا چاہیے۔ 4 گز کا حساب یاد نہیں ہے تو آدمی گزوں کے حساب میں بھی ناکام نکلتا ہے۔ وقت کے بادشاہ نے کہہ دیا ایک شخص سے، کہنے کے تو ایک کہانی ہے لیکن بہت بڑی حقیقت سمجھاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بڑا کام کر دیا، تم کو زمین بطور انعام کے دی جائے گی، کل سویرے آ جانا۔ وہ سویرے پہنچ گیا، ناشتہ کرے بغیر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کیا انعام چاہتے ہو؟ کہ مجھے زمین دے دی۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ بھئی جتنی زمین دوڑ لوگے اتنی تمہارے نام پر ہے۔ وہ ظہر تک دوڑتا رہا، عصر تک چلتا رہا، مغرب تک زمین پر لوٹتا رہا، اور جب عصر کے وقت جب سورج ڈوبا مغرب کے قریب، اس کی زندگی کا سورج بھی ڈوب گیا۔ زندگی کا سورج بھی ڈوب گیا۔ اس کے کفن دفن سے فارغ ہو کر وزیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، حضرت اس شخص کا تو انتقال ہو گیا۔ تو بادشاہ وقت نے کہا بھئی کیا ہوا، سناؤ تو صحیح۔ اس وزیر نے کہا پتہ نہیں وہ اتنا کیوں دوڑ رہا تھا، اسے تو صرف 4 گز چاہیے تھے۔ پتہ نہیں وہ اتنا کیوں دوڑ رہا تھا، اسے تو صرف 4 گز چاہیے تھے۔ بہت عجیب چیز ہے، عجیب مرض ہے۔ بڑھاپا ہے، فارم ہاؤسوں کا رواج، غفلت کی زندگی کا رواج، گانے بجانے کا رواج، شہر کے باہر ایسی جگہ، ایسی تنہائیاں سوائے نسلوں کی تباہی کے کچھ نہیں۔ کبھی اللہ کا گھر آباد نہ کر سکا، کسی مکتب کو چلا نہ سکا، کسی مسجد کے بجٹ میں حصہ نہ لے سکا،
کسی بیوہ پر ترس نہ آیا، کبھی قبر کی روشنی کا غم نہ ہوا، کبھی قرض وقت پر ادا کرنے کا جذبہ نہ بنا، ابھی بہن کی میراث ہی ادا نہ ہوئی، لیکن آدمی کو شوق ہے کہ میرا فارم ہاؤس تعمیر ہو جائے. نہیں میرے عزیز، دین کے اتنے بڑے بڑے تقاضے، آخرت کا اتنا بڑا معاملہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں صحیح راستے پر لگاؤں. مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، عام چیزوں کے بارے میں 1 سوال ہے. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. اللہ تعالی حلال تجارت کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعنوانی سے، خیانت سے، وعدہ خلافی سے اللہ پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ